لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوگے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. آج ہم ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کا درد بھرا اور حب رسول عشق نبی سے معمور قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. بر صغیر کے معروف اور مشہور عالم دین حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اہل علم کے درمیان محتاج تعارف نہیں ہے. مایا ناز تصنیف اعلاء السنن کے ذریعے سے حضرت نے علمی دنیا کے اندر اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے. آج انہی کے ایک قصے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. حضرت خود رقم تراز ہے، اپنا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی علمی محفلوں میں اور چوٹی کے علماء کے درمیان گفتگو کا موقع ملا، لیکن کسی بھی موقع پر میں لاجواب نہیں ہوا. ہر وقت الحمدللہ میرے پاس ہر سوال کا جواب وافر مقدار میں تسلی بخش طریقے پر موجود رہا. حضرت اپنا واقعہ یوں فرماتے ہیں کہ میں حج کی غرض سے ایک سال چلا، اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچا. مسجد نبوی کے قریب ایک خیمہ ہم لوگوں نے لگایا، وہیں پر ہمارے قافلے کا قیام تھا. رات کا وقت، بلا کی گرمی، دن بھر سورج گویا کہ سروں پر تپ رہا ہے، قائم ہے. اس طرح سے دن بھر ہم لوگ دیگر اعمال میں، عبادات میں رہتے تھے. رات کو لوٹ کر جب اپنے خیمے پر آتے تو تھکے ماندے ہوتے، چونکہ گرمی سخت تھی. اس لیے ہم لوگ خربوز اور تربوز اہتمام سے رات کے وقت لایا کرتے تھے. اپنے رفقا کے درمیان ہم لوگ اس کو تقسیم کرتے اور کھا کر فارغ ہو جایا کرتے تھے. رفقا نے اور ہمارے دوست و احباب نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ جب ہم لوگ کھا کر فارغ ہوتے ہیں، اس کی قاشوں کو، اس کے چھلکوں کو پھینکتے ہیں، تو ایک بچہ رات کے وقت میں آتا ہے اور ان چھلکوں پر لگا ہوا جو مغز ہوتا ہے اور تربوز کی جو لالئی ہوتی ہے، اس کو محتاط انداز میں کریت کر رات کے وقت میں کھا لیتا ہے. ہم لوگ اس بچے کے انتظار میں دوسرے دن بیٹھ گئے. جب وہ بچہ وقت مقررہ پر آیا تو ہم نے اس بچے کو انتہائی محبت سے اپنے قریب بلایا. پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتا دیا. اور پھر اس طرح سے اس سے قربت بڑھتی گئی. وہ بچہ بڑی محبت سے ہمارے پاس آتا اور ہم اس کو روزانہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور کھلایا کرتے تھے. یہاں تک کہ بچے کے اور ہمارے درمیان میں ایسا تعلق قائم ہوا کہ بچہ اپنے گھر کی طرح ہی ہمارے اس خیمے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا. حضرت نے ایک دن پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں کے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں اسی شہر مدینہ کا ہوں. پوچھا تمہارے والد؟ بچے نے جواب دیا میں یتیم ہوں، میرے والد فوت ہو گئے ہیں. میری والدہ کا دوسرا نکاح ہوا ہے اور میں کوئی ایسی مناسب غذا دن بھر میں نہیں پاتا ہوں کہ جس سے پیٹ بھر سکے. اس لیے تلاش کرتے کرتے حجاج کے پاس آتا ہوں. چونکہ میں ہوں مدینہ کا میزبان ہوں، مہمانوں سے مانگتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں کسی سے سوال نہیں کرتا. جو کچھ ملا اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. خیر، اس بچے کا یہ جذبہ دیکھ کر قافلے والوں کو بڑی خوشی بھی ہوئی اور گویا کہ رنج بھی ہوا کہ اس بچے کی کیا درگت بنی ہوئی ہے. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ چونکہ اس وقت تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی، تقسیم کے بعد حضرت پاکستان تشریف لے گئے تھے. پوچھا کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان چلو گے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں پوچھ لیتا ہوں اپنی والدہ سے. کہا اچھا تم اپنی والدہ سے پوچھ کر آ جاؤ، اور جب وہ بخوشی تمہیں اس بات کی اجازت دے تو تم ہمارے ساتھ چل لینا.
کہا ٹھیک ہے. بچہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور اپنے روز کے معمول کا پورا واقعہ والدہ کے سامنے رکھا. والدہ بھی بڑی خوش ہوئی اور یہ ہندوستانی قافلے پر مکمل اس نے اعتماد کیا اور کہا کہ بیٹا اگر تجھے جانے میں رضامندی ہے تو تم بالکل چلے جاؤ. اب مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارے قافلے کی مدینہ المنورہ سے روانگی ہو رہی ہے. وہ بچہ بھی ہنسی خوشی اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر ہمارے ساتھ ہندوستان آنے کے لیے شریک ہو گیا. راستے میں پوچھا کہ چچا جان کیا آپ کے ملک میں جامعات یونیورسٹیز ہے؟ ہم نے کہا بیٹا بالکل ہے، اعلیٰ تعلیم تمہیں ملیں گی. کہا کھانے کے لیے اچھی غذائیں ہے؟ کہا وہ بھی ہے، تمہیں بھر پیٹ ملیں گا. کھیلنے کے لیے فٹ بال میدان کا وہ بھی ہے، فٹ بال میدان بھی تمہیں ملیں گا. اور گھومنے پھرنے کے لیے سیاحتی مقامات بھی ہے. تم جب بڑے ہوں گے ترقی آگے کرو گے تو تمہیں ہر چیز مہیا ہو جائیں گی. چلتے چلتے جب مدینہ سے یہ لوگ قافلہ باہر نکلا اور مسجد نبوی کے پاس سے یہ لوگ گزرنے ہی والے تھے کہ اس بچے کی نظر گنبد خضرا پر پڑی. بچے نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ چچا جان کیا آپ کے ہندوستان میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ مولانا فرماتے ہیں اس بچے کے اس سوال پر میں گویا ایسا ہو گیا کہ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہا. اب کیا ہوا؟ مولانا نے فرمایا بیٹا اگر یہ چیز وہاں ہوتی تو ہم پھر کیوں یہاں آتے؟ یہ چیز تو یہیں پر ہے، اس کے علاوہ کہیں پر نہیں. جب بچے نے یہ سنا تو کہا کہ سب چیزیں ہیں اور اگر یہ چیز وہاں پر نہیں تو میں ہرگز آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. میں تو بھوک مری کے عالم میں بھوکے پیٹ کے ساتھ بغیر تعلیم کے پریشانی کی حالت میں یہاں پر اپنے ربی کے روزے کو گنبد خضرا کو دیکھ کر زندگی گزار سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں کسی دنیا کے حصے میں زندگی نہیں گزار سکتا. یہ کہا اور تیزی سے اپنا سامان لے کر ہمارے قافلے سے روانہ ہوا. مولانا فرماتے ہیں اس کے جانے کے بعد کئی دور جانے تک کے اس بچے کی اس محبت کو سن کر اور دیکھ کر ہمارے قافلے والوں کے آنسو بہتے رہے. اس کے بعد بھی حضرت مولانا جب کسی مجلس میں اس واقعے کو سناتے ہیں تبصرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آئے بغیر اور مجلس کے اندر ایک عجیب ماحول قائم ہوتا تھا اس واقعے کو سن کر. اور مولانا اس کی سکت نہیں رکھ سکتے تھے کہ اپنے معمول کے مطابق آواز کے ذریعے سے اس واقعے کو سنا سکے. ناظرین آپ نے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہے. صحیح ہے بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کہ مسلمان اعمال کے اعتبار سے ناقص ہو سکتا ہے لیکن نبی کی محبت اور آپ کی عظمت سے ہرگز سودا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو عشق محمدی کے ذریعے سے فیض یاب فرمائے.